فرضی اللہ عنہم وارضا، اللہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائیں ایسے لوگوں پر، بس وہ ایک ہی دفعہ اس دنیا میں آئے ہیں اور ان کی ماؤں نے ایک ہی دفعہ ایسے شیر دل بچوں کو جنم دیا ہے جن کی گھٹی کے اندر یہ پڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری۔ ایسے نہیں، اللہ جل شانہ نے فرما دیا اولئک حزب اللہ، یہ تو بھائی میرا لشکر تھا۔ ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہ تو کامیاب ترین لوگ تھے۔ ایسے نہیں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بہت محتاط رہنا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کے درپے نہ ہو جانا، تمہیں نہیں معلوم انہوں نے کہاں کہاں میرے لیے کس کس طریقے سے قربانی دی ہے۔ جہاں خون کی ضرورت پڑی انہوں نے خون بہایا، جہاں پسینے کی ضرورت پڑی انہوں نے پسینہ بہایا، جہاں مال کی ضرورت پڑی اپنے گھر کا سارا مال سمیٹ کر انہوں نے میرے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ دیکھو یہ ظلم نہ کرنا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کے درپے ہو جانا اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دینا۔ یہ حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ اور یہ ہمارے علماء کرام کا یہ مشاہدہ ہے، یہ فرمان ہے علماء کرام کا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں ذرا سی بھی بات آپ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، مجال ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے اوپر آپ کا خاتمہ ہو۔ بغیر ایمان کے اس دنیا سے جائیں گے، مرتد ہو کر اس دنیا سے جائیں گے، صحابہ کے گستاخ بن کر اس دنیا سے جائیں گے، اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت بھی برباد کریں گے۔ کیا وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پڑھایا ہے، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بیسیوں نہیں سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے ایسے ذخیرہ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ فرما برداری اور اطاعت کے وہ جھنڈے ان لوگوں نے گاڑے ہیں کہ دنیا اش اش کر اٹھی ان کے اوپر کہ یہ کیسے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی اس طریقے سے اطاعت اور اللہ کے رسول کی اس طریقے سے فرما برداری کی ہے۔ آج کے دور کا ہم گئے گزرے مسلمان ہیں، جو لوگ جاتے ہیں نا حج اور عمرے پر، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کی کیفیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، اور لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم برکت حاصل کرنے کے لیے روضہ مبارک کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیں، چوم لیں، برکت حاصل کرنے کے لیے یا عقیدت کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ سوچیں آپ کے اپنے ایمان کا لیول تو یہ ہے کہ آپ جالیوں کو ہاتھ لگا کے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ ارے جن لوگوں نے قربانیاں دے دی، جن لوگوں نے اپنا خون اللہ کے رسول کے لیے بہا دیا اور جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کر دیا، ان لوگوں کے کیا کہنے ہوں گے اور ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا، اور ان لوگوں کو اللہ جل شانہ نے کتنی عظمتوں سے کتنی نعمتوں سے نوازا ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک صحابی چل زمین پر رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میں اور تو اور تیرے علاوہ یہ قدموں کی آہٹ کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول وہ آپ کا غلام بلال وہ زمین پر چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اللہ آپ کو جنت میں سنوا رہے ہیں۔ یہ مقام ایسے نہیں ملتا ہے، یہ مرتبہ ایسے نہیں ملتا ہے، اس کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے مشقت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیسنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، پھر جا کر یہ مقام یہ مرتبہ یہ انسان کے نصیب اور انسان کے مقدر میں آتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جائیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے، بے عملوں والی زندگی بسر کریں گے تو ساری دنیا اس راستے پہ چل رہی ہے، ساری دنیا اس راستے پر چل رہی ہے تو کسی کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا یہ 2 4 8 10 دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، کھاتے پیتے گزر جائے گی، گزر تو ہر کسی کی جاتی ہے، آپ لوگوں کی کھاتے پیتے گزر جائے گی، لیکن آگے جو جوتے پڑیں گے نا
تو وہ جوتے پھر ایسے ہوں گے، وہ برداشت بھی، وہ ناقابل برداشت جوتے ہوں گے، اور وہاں جب روئیں گے اور چیخیں گے چلائیں گے، وہاں نہ کوئی رونے کو دیکھنے والا ہوگا، نہ ہماری چیخ و پکار کو سننے والا کوئی ہوگا۔ اس لیے اس زندگی میں تھوڑی سی مشقت برداشت کریں، تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، آگے ابد الآباد تک کی زندگی سکون اور عیش کے ساتھ گزاریں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔